السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے عہد الفت۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہربی کو ہارون شاہ کی جنونی باتوں سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ مسلسل بکھلائی ہوئی تھی۔ شام کو دانیال کے آنے سے وہ ساحل سے خاموشی سے موبائل لیتی جانے لگی کہ ساحل نے اس کی چادر میں لپٹا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مجھے نہیں ساتھ لے جائیں گی؟ اس کا سوال اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا اور وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس نے سائرہ بیگم سے بات کر لی تھی کہ وہ اب نہیں آ سکتی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ اب آپ کوئی ملازمہ رکھیں۔ عائشہ کی حالت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میں اب اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم کا دل ڈوب گیا اس کے اچانک اس طرح گمسم ہونے اور پھر نہ آنے کے فیصلے پر وہ خاموش ہو گئی اور اسے ڈھیروں دعاؤں سے رخصت کیا۔ ساحل نے رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لیا تھا جسے بہت مشکل سے سائرہ بیگم نے سنبھالا تھا۔ زرش کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا ساحل کو روتے دیکھ کر۔ اس کے اندر کوئی تڑپ رہا تھا، دل کر رہا تھا جا کر اسے خود میں بھینچ لے اور کہے کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ پر وہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہارون شاہ کو مزید بڑھاوا ملے گا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ نقاب کیے اپنے آنسو چھپا رہی تھی دانیال سے جو ناممکن تھے۔ میں وجہ جان سکتا ہوں ان آنسوؤں کی؟ مور کاٹتے ہوئے اسے بمشکل ہچکی دباتے بیٹھی زر سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ساحل سے انسیت اتنی ہو گئی ہے کہ دل جیسے رونا چاہتا ہے۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کر آنکھیں صاف کرتی اسے دیکھ کر بولی، اور دانیال نے بھی اسی پل اس کی طرف دیکھا۔ پھر ساتھ لے آتی، صبح اسکول کے لیے لے جاتا ہارون سے۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جیسے حوصلہ دیا اور وہ خاموش سی رہ گئی اور آنسوؤں کے گالوں پر پھسلنے سے رخ موڑ گئی۔ گھر جاتے ہی اس نے پہلے اپنی چوڑیوں کو اتار کر ڈسٹ بین میں پھینکا اور پھر باتھ روم میں بند ہو کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر ساحل کو روتے تڑپتے یاد کر کے رونے کے بعد جب سفینہ پھپھو کی آواز آئی تو جی اماں کہہ کر اپنا چہرہ صاف کر دی، فریش ہو کر باہر نکلی اور لاؤنج میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی فروٹس زبردستی کھاتی عائشہ کو دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ اس کا بھرا بھرا جسم، خوبصورت سرخ گال، گولڈن بال کسی گڑیا کا ہی روپ دیتی تھی۔ اس کی ڈیلیوری میں کچھ وقت باقی تھا اور وہ پھپھو دانیال کے ہاتھ کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی جیسے سانسیں اٹکی ہوئی تھی اس میں، اور ان کی روک ٹوک عائشہ کی رونے جیسی صورت پر وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ زرش کو پاس بیٹھتے دیکھ کر پھپھو کی توجہ اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے اٹھی۔ چپ کر کے بیٹھ، وہ چھوٹا بچہ نہیں، خود جو چاہے گا کھا لے گا، تم یہ ختم کرو، پھپھو جھڑک کر بولی، جس پر عائشہ کی سٹی گم ہو گئی اور فرما بردار سی سر ہلاتی صوفے کو چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زرش نے دیکھ کر جاندار کہکا لگایا اور عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کیوں پھپھو، میری معصوم بیوی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ دانیال فریش ہو کر باہر آیا۔ عائشہ کا سرخ پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مصنوعی رعب سے پوچھا، آجا بیٹا، آ کر دیکھ تیری بیوی کے کرتوت۔ انہوں نے گھورتے اسے پاس بلایا، جس پر عائشہ گھبرا گئی اور اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ دانیال نہ سمجھی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچا کہ عائشہ ہراساں نظروں سے پھپھو کو دیکھنے لگی، کہیں انہوں نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس سوچ نے ہی اسے آنکھیں پل کو میچنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹہ دیکھ اس کا جو آگے پڑا ہوا ہے۔ پھپھو نے آگے جھولی کی طرح لٹکے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا کہ عائشہ کا سانس خشک ہو گیا
اور زرش نا سمجھی سے ساری کاروائی دیکھنے لگی، اور عائشہ دانیال کے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ہاتھوں میں منہ چھپا گئی، اور اگلے ہی پل دانیال نے جیسے اس کی جھولی نما دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ تجسس سے زر بھی اٹھ کر اس دوپٹے کی جھولی کو دیکھنے لگی، اور اس میں پڑے فروٹس کے تمام لیے گئے بائٹس کو دیکھ کر کہکا لگا اٹھی۔ خانم؟ دانیال نے شوق ہو کر پوچھا، اور عائشہ نے 2 انگلیوں کے بیچ ذرا سا فاصلہ بناتے ایک آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے اتنا کھایا نہیں جاتا، وہ منمنائی۔ جو بھی کھا رہی ہے اس کا آدھا اس میں پھینک رہی ہے، باقی 2 یا 3 ٹکڑے کھائے ہوں گے سارے فروٹ سے۔ پھپھو کی مسکراہٹ تو بہت آ رہی تھی، پر اس کی دن بہ دن بڑھتی ایسی شرارتوں پر وہ تنگ آ جاتی تھی۔ کبھی دودھ کا گلاس گرا دیتی تو کبھی کھانے پر طبیعت خراب کا اعلان کر دیتی، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک دوائی پر بے ہوش ہو جاتی تو کبھی کچھ۔ اتنا تو کوئی چھوٹا بچہ تنگ نہیں کرتا ہوگا جتنا اس لڑکی نے کیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اس کے پیچھے پلیٹ لیے گھومتی، اور وہ کبھی کہیں پڑی کراہ رہی ہوتی تو کبھی کہیں۔ زر، مجھے 1 گلاس دودھ کا گلاس اور پھر سے فروٹس کی پلیٹ پلیز دے جاؤ، وہ ریکویسٹ کرتا عائشہ کو بازوؤں میں اٹھا کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بدحواس ہو گئی۔ خان کچھ تو شرم کریں، وہ اسے اپنی بے وقوفی سے دھیان ہٹانے کے لیے بولی، ورنہ تو ایسے کئی دفعہ وہ پھپھو کے سامنے اسے باہوں میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ پر اس کی یہ کوشش ناکام گئی جب دانیال نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ اسے بیڈ پر لٹا کر پاس بیٹھا اور اس کے ماتھے سے بال سنوارے۔ مجھ سے سچی اتنا نہیں کھایا جاتا، وہ روحانسی ہو گئی، جس پر دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ نہ تم سے دوائی کھائی جاتی ہے، نہ تم سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ تم سے نہ فروٹس۔ آخر کیا کروں میں تمہارا؟ تم صرف مجھے اذیت دینا چاہتی ہو، بس۔ میں دن بھر سوچتا رہتا ہوں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، دودھ پیا ہوگا کہ نہیں، فروٹس کھائے ہوں گے، دوائی وقت پر لی ہوگی۔ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہوں، اور تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم… وہ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر آگے کچھ بول ہی نہ سکا۔ یہی حال ہوتا تھا، جب وہ کچھ کہتا تو وہ آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اسی پل زرش دروازہ ناک کر کے روم میں آ گئی، فروٹس، دودھ کا گلاس رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ دانیال ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر بیڈ پر لایا اور دوسری طرف آ کر خود بیٹھا، ساتھ اپنے حصار میں لے کر بٹھایا۔ عائشہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیر رہی تھی، اور دانیال فروٹ سے ایک بائٹ خود لیتا تو دوسرا اسے کھلاتا۔ وہ مسکراتی کھا رہی تھی۔ تم جب ایسا کرتی ہو تو مجھے شک نہیں، یقین ہو جاتا ہے تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو تاکہ میں آ کر تمہیں کھلاؤں۔ دوائی منہ میں ڈال کر دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ عائشہ پلکیں جھکا گئی۔ ایسا نہیں ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر بولی، اور دانیال نے ٹرے دوسری طرف سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ تو اب کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے صاف کرتے پوچھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ معلوم نہیں، وہ کہتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی، اور دانیال اس کے بھرے بھرے جسم کو احتیاط سے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح بازوؤں میں لیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اتنی خوشیاں دی ہیں خانم، اتنے نخرے تو تمہارے بنتے ہیں۔ وہ اس کی نیچی آنکھیں، دانتوں میں دبے لب، سرخ ہوتی ناک اور اس میں پہنی بالی کو دیکھتا غمگین لہجے میں بولا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے اس کے لبوں کو دانتوں کی قید سے آزاد کروایا۔ پہلے وہ جس طرح اس پر اپنی شدتیں لٹاتا تھا، اب اس کی نسبت بہت نرمی اور احتیاط سے اسے پیار کرتا، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو اور اس کی ذرا سی چھیڑ چھاڑ پر بکھر جائے گی۔
ایک دفعہ یہ خان بابا کی پریاں یا خانم کے پرے دنیا میں آ جائے، پھر خان اپنی بیوی کو سپنوں کے پیچھے بھاگے گا اور انہیں پکڑ کر اس کے پاس لائے گا، اس کے سرخ لبوں کو مدھم سا چھوتے، اس کے گال سہلاتے وہ بولا۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ مطلب خانم، میں نے اور ہارون نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اب ہم اپنا بزنس کریں گے۔ اتنا تو تجربہ ہم میں آ گیا ہے کہ آسانی سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی خانم کو ایک بڑی سی گاڑی لا کر دوں گا، بڑا سا گھر، پھر ہنی مون۔ وہ اس کے نقوش کو محبت سے چومتا، اس کی کلائی انگوٹھے سے ہلا رہا تھا۔ ساری باتیں حیرت سے سنتی۔ آخر میں ہنی مون پر سٹ پٹا اٹھی۔ کچھ تو شرم کریں، 2 بچوں کے باپ بنتے جا رہے ہیں، اب ہنی مون سوچ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی، شرم سے سرخ ہوتی، کہہ کر بمشکل کروٹ بدل گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے انہیں جڑواں بچوں کا معلوم ہوا تھا۔ دانیال کافی دن پریشان رہا اور عائشہ بھی سہمی سی رہی۔ پھر پھپھو کے سمجھانے پر کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور دانیال کو تو خاص عائشہ کی ہدایت کی تھی کہ اسے پیار دو، سمجھاؤ، اس کے دل سے سارا خوف نکال دو۔ اور دانیال نے اس پر عمل کرتے واقع اسے سنبھال لیا تھا، بلکہ دل کے تہ خانوں میں اس دوران قید کر لیا تھا۔ میں تو 12 بچوں کا باپ بن کر بھی ہنی مون شنی مون پر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ جایا کروں گا، اور مجھے امید ہے میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی میرے پیار پر۔ اس کے سر پر گال ٹکا کر اسے اپنے احسار میں لیتے اس کے پیٹ کو سینے میں بھینچ لیا۔ آپ جا کر کھانا کھائیں خان، پھر آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے پیٹ پر محسوس کرتی سمٹ کر بولی، ابھی موڈ نہیں۔ اس کے کان کی لو کو چھو کر سرگوشی میں بولا اور اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں کی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ اس کے گلے میں پڑے مضبوط بازو پر لب رکھتی آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی اور دانیال خاموش اسے اپنے احسار میں لیے اس کے چھوٹے سے سرخ ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ دانیال، آ جائیں کھانا کھانے، زرش دروازہ نوک کرتی باہر سے بولی، اور دانیال نے فکر مندی سے عائشہ کی طرف دیکھا، کہیں جاگ نہ گئی ہو۔ 1 گھنٹے کے لیے سوتی تھی، پھر ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی۔ اگر سکون میں ہوتی تو اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی رہتی، ورنہ سیکنڈ میں اس کے لبوں سے کراہ نکل آتی اور وہ تڑپ جاتا۔ کئی بار تو اسے اتنا غصہ آتا کہ جو بھی ہو سامنے ہوتے تو 2 کھینچ کر لگاتا۔ اپنی ماں کو اس طرح تنگ کرنے پر وہ اس پر کمفرٹ درست کرتا، اس کا سر تکیے پر رکھتا، ماتھے پر لب رکھ اٹھا اور شرٹ کی سلوٹیں درست کرتا باہر نکلا۔ سو گئی؟ پھپھو نے اسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا اور وہ سر ہلا گیا۔ وہ اسے سلا کر آتا تھا، تبھی تینوں کھانا کھاتے تھے۔ عائشہ کو شام کے سائے پھیلنے پر ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیتے اور سونے سے پہلے فروٹس اور دودھ دے دیتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو اس نے دانیال کو کھٹے کے لیے بہت تنگ کیا اور وہ اس کے لیے مجبور بریف کیس میں پھپھو کی سخت پابندی کی وجہ سے چھپا کر کیریاں لاتا تھا۔ پر پھپھو ہی عمر رسید خاتون عائشہ چہرہ کھلتا دیکھ کر یکدم انہیں پکڑ لیتی۔ پھر جہاں ان کی بے عزتی پر دانیال شیب انگوٹھے سے مسل کر رہ جاتا، وہیں عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ پھپھو جان، بچی ہے ابھی۔ اور دانیال ان کے گلے میں باہیں ڈال کر عائشہ کو آنکھ مار کر کھسک جانے کا اشارہ کرتا، اور وہ گرین سگنل ملتے ہی آہستہ سے پھپھو کا دھیان دانیال کی طرف دیکھتی روم میں بھاگ جاتی، اور پھپھو کو جب احساس ہوتا تو وہ غصے سے دانیال کو جھڑک دیتی اور ساری کیریاں اپنے پاس رکھ لیتی۔ وہ ساری تو لا دیتا، پر ان میں سے 1-2 چھپا دیتا۔ جب عائشہ مانگتی یا فرمائش کرتی تو وہ نکال کر دے دیتا۔ وہ چیختی جھوم کر اس کے گلے میں چمٹ جاتی
پر جب پھپھو نے دانیال کو اس کے نقصانات کا بتایا، اس دن سے کبھی اس کے لیے ایسی ویسی چیزیں نہیں لائیں، البتہ ان کی جگہ ہیلدی چیزیں کھلاتا، روز زبردستی سے۔ وہ جب روم میں آیا تو عائشہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دانیال کو دیکھ کر مسکرائی۔ صبح ہو گئی تمہاری؟ وہ مسکرا کر کہتا لیپ ٹاپ لے کر اس کے پاس آیا۔ کب کی؟ وہ مسکرا کر کہتی بیبی کیئر بک سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پڑھنے لگی، اور دانیال اپنا کچھ کام آفس کا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی چلتا رہا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو عائشہ سر تکیے پر رکھے چھت کو گھور رہی تھی۔ دانیال کے دماغ میں زر کا مرجھایا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا اچانک نہ جانا، ہارون کے گھر پھر رونا، چوڑیاں اتار دینا جو اس نے بچپن سے دل سے لگا کر رکھی ہوئی تھی، کبھی اپنی کلائیاں سونی نہیں۔ پھر اب اچانک کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دانیال کو اپنے دوست پر شک تھا، ہرگز نہیں۔ ہارون کو جانتا تھا، اس کے ساتھ اتنے سال کام کیا تھا، گہرے دوست تھے، اس کی عادت سے واقف تھا۔ صرف اپنی ماں اور بیٹے کے گرد گھومتی تھی اس کی زندگی، نہ کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا تھا، نہ ہی آفس کی سیکرٹری کی شادی کی آفر قبول کی تھی۔ آفس میں سیکرٹری اس کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ کافی بڑی نہیں تھی، ابھی لڑکی تھی، پر شاید دل ہار بیٹھی تھی شریف قسم کے شاہ پر، اور ہارون کو کافی چڑ تھی اس سے۔ وہ جب بھی قریب جانے کی کوشش کرتی، ہارون اس پر باور کرواتا کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہے، کچھ تو شرم لحاظ بھی ہوتی ہے۔ وہ جھڑک دیتا، پر سامنے والی بھی ہنس کر ٹال دیتی۔ دانیال کو ان کا چوہے بلی والا کھیل بہت مزہ دیتا تھا۔ ہارون جتنا اس سے بھاگتا، دانیال بہانے بہانے سے رابعہ کو اس کے آفس میں بلاتا اور اس کی سنتی اسے تھی، پر دیکھتی ہارون کو جس کے ماتھے پر لاکھوں کی تعداد میں بل آ جاتے۔ اس نے زریش سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، پر وہ ہنس پڑتی کہ ایسی بات نہیں، بہت کر لی ان کی خدمت، اب میں اپنی عاشی کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کتنا سنبھالے گی اسے تسلی تو نہیں ہوئی، پر خاموش ہو گیا۔ ہارون سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے گھر میں؟ ہارون نے بھی ساری بات سن کر لا علمی کا اظہار کیا۔ کہاں کھو گئے؟ عائشہ نے ہاتھ ہلایا اس کی آنکھوں کے سامنے، جس پر وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گیا اور لبوں سے لگایا۔ تنگ ہوتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی تکلیف بے سکونی کو محسوس کرتا، اس کا بازو اپنے گلے میں ڈال کر اس کے قریب کرتا، بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کیوں تنگ ہونے لگی آپ سے؟ وہ بھی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگی، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے۔ اس نے ناک رگڑی اس کی چھوٹی سی ناک پر اور اسے دیکھا۔ عائشہ نے بھی مسکرا کر لب دبائے، وہی عمل دہرایا۔ اس نرمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا، اور عائشہ بھی مسکراتے وہی کیا۔ دانیال مسکراتا اس کے گال سہلانے لگا، وہ ہنستی اس کی شیو۔ دانیال نے کچھ سوچ کر اس کے کان پر انگوٹھا پھیرا، اور عائشہ نے بھی وہی کیا، پر شرما گئی۔ بس، وہ کہکا مارا، جس پر ناک سکوڑ کر پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دانیال نے اس کے نچلے لب پر انگلی پھیری۔ عائشہ سٹپٹا اٹھی، جس پر وہ ہنستا آنکھیں گھمانے لگا، تو وہ گھورتی یکدم اس کے لب پر انگلی رکھ کر ہٹا گئی، پر دانیال نے آبرو اٹھا کر داد دی۔ عائشہ نے نظریں گھمائی کہ کچھ ناممکن نہیں۔ اب جو کروں گا وہ کر کے دکھاؤ گی؟ وہ سیریس پوچھنے لگا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ آف کورس، میری ڈکشنری میں ناممکن لفظ نہیں۔ وہ اس کے ماتھے سے بال سوارتی بولی، اور دانیال نے اس حسینہ کو دیکھا۔ ہاں، ابھی تک تو مجھے دکھ رہا ہے، چلو آگے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اوپر اور خود اس کے چہرے پر جھک کر
اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کر لو گی؟ شرم سے سرخ عائشہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی نفی کرنے لگی اور دانیال کہکا لگا اٹھا۔ جب تک تمہیں نیند نہیں آتی تب تک کچھ شرارتیں ہی کر لیتے ہیں، وہ کہتا اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈال کر اپنے ہاتھ اس کے تکیے پر اطراف میں رکھتے اس کے چہرے پر جھکایا۔ خان مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بیچارگی سے بولی۔ دانیال نے مسکراتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو چھوا۔ سو جاؤ، میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں یار، اس نے پھر سے شرارت کرتے کہا۔ اب کی بار اس کے جھکنے پر اس نے اس کی گردن سے ہاتھ نکال کر اس کے منہ پر رکھ دیے اور وہ کہکا لگا اٹھا۔ سیدھا ہو کر لیٹے اسے اپنے احسان میں لیتے سٹوری بک اٹھا لی جو روز اسے سناتا تھا پڑھ کر۔ وہ بیڈ پر لیٹا سینے میں تکیاں بھیجے اسے چوٹی بناتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، بیچ میں بنی کشنز کی دیوار جو اس نے غصے میں بنائی تھی اب تک برقرار تھی۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی اور سفید لباس میں جب چوٹی کر لی تو پیچھے پھینکتی وہ لہرا کر کسی ناگن کی طرح اس کے نازک کمر پر گری۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جاگ رہا ہے ورنہ ہرگز دوپٹہ اتنے فاصلے پر نہ چھوڑتی۔ اس کی چوٹی کو دیکھتے ہی حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ وہ ظالم اسے اپنی طرف کھینچتی تھی پر اسے صرف اس کے دل میں محبت چاہیے تھی اور جس کا حیدر بہت جلد اس سے اظہار کرنے والا تھا کہ 8 ماہ میں کیا کیا ستم ڈھائے ہیں حیدر شاہ کے دل پر۔ وہ بالکل زخمی ہو چکا تھا پر اس چیونٹی کو ذرا برابر قدر نہیں تھی۔ اس نے گھورتے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اپنی سائڈ رکھ لیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ بغیر شرٹ کے پڑا حجاب کو بہت ناگوار لگ رہا تھا کہ اس پر نظریں پڑتے اس کی پلکیں لرز جاتی۔ ملازمہ کے ناشتہ تیار ہونے کی اطلاع دینے پر وہ اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے مڑی تو حیدر کی سائڈ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے تو فریش ہو کر اپنی سائڈ رکھا تھا، پھر اس کے نیچے کیسے چلا گیا؟ اسے سوتا دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتی جلدی سے اٹھانے کے لیے اس کی طرف آئی اور کچھ دیر اس کی موندی آنکھوں کو گھورتی رہی۔ پھر جب اس کی گہری نیند کا احساس ہوا تو آہستہ سے جھک کر دوپٹہ اس کے نیچے سے نکالنے لگی۔ ہاتھی کہیں گے، ذرا اوپر تو ہو میرا دوپٹہ، بڑبڑاتی وہ دوپٹہ کھینچنے لگی۔ اسی پل حیدر نے مسکرا کر سرخ گرے آنکھیں کھولی۔ حجاب جو دوپٹے کو کھینچتی نکال رہی تھی سانسوں کی تپش اور نظروں کو محسوس کرتی اس کی طرف دیکھا پر وہ آنکھیں موند پڑا تھا۔ تھینک گاڈ، گہرا سانس بھرتے اس نے پھر سے دوپٹہ کھینچا جو اب بآسانی سے نکل گیا تھا۔ وہ کندھے پر ڈال کر مڑی کہ اس کی چوٹی پر پکڑنے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی اور حیدر کی مٹھی میں قید اپنی چوٹی دیکھی تو اس کا سانس خشک ہو گیا اس کی سرخ آنکھوں پر۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کی چوٹی کو دیکھ کر اس کے ہاتھی شوہر پر کوئی بھوت نازل ہو جاتا تھا۔ حیدر نے مسکراتے اپنے ہاتھ پر لپٹی کہ وہ جھٹکا کھا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں ہاتھی؟ وہ پھڑپھڑا کر غصے سے بولی۔ چونٹی کو لپسٹک لگانے کی کوشش، کہنے کے ساتھ ہی اس نے چونٹی کو کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے پر گری اور اس کے دونوں ہاتھ حیدر کے شانے پر پڑے۔ خوف سے اس کی سانسیں پھول گئیں اور وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے گرے سرخ آنکھوں سے دیکھتا اس کی چوٹی کے بلوں پر لب رکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے شاہ، وہ اٹھنے کی کوشش کرتی مچل کر رہ گئی کہ حیدر نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ کتنے دن ہیں پیپرز میں تمہارے؟
وہ اس کی چوٹی کو بازو پر لپیٹ کر اس کے سر کو پکڑ لیا۔ حجاب گھبرائی اسے دیکھنے لگی جو کافی سیریس لگ رہا تھا۔ 4 ماہ پڑے ہیں ابھی، نظریں جھکا کر وہ مدھم لہجے میں منمنائی۔ بہت تڑپا رہی ہو، سیکنڈ کا حساب لوں گا حجاب شاہ۔ اس کے سر کو اپنی جانب پش کرتے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا کہ وہ بکھلائی اس کی قربت پر حواس کھونے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں شاہ، آفس نہیں جانا؟ اس کی دہکتی آگ مانی سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتی چہرہ موڑ گئی پر ناکام رہ گئی۔ اس کی چوٹی میں موجود ہاتھ پر کمر میں موجود اس کی چبھتی انگلیوں کی سرسراہٹ پر اس کے لرزتے بدن میں کرنٹ پھیل گیا اور وہ گردن کے پیچھے کرنے کی کوشش میں جب تھک گئی تو آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ پلیز، اس کے لبوں کے ہلکے سے لمس پر وہ پھڑپھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ حیدر نے چوٹی چھوڑ کر اس کی گردن میں دوسرا باز ڈال دیا اور اسے پوری طرح بے بس کر دیا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تمہارا ہاتھ، دماغ میں بٹھا دو۔ اس کی میچی کو دیکھتے سختی دے بولا۔ آپ تو تھامنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بھول گئے بھاگنا اپنا؟ وہ بھی کڑ کر بولی۔ تم مت نکالو اس فطور کو دماغ سے، بٹھائے رکھو اپنے دماغ میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے بیڈ پر پٹکتے وہ اس پر جھک آیا۔ حجاب نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ اور آپ؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ اس کے پھڑپھڑاتے ہاتھ اس کی مضبوطی سے اپنی انگلیوں میں پھنسا لیے۔ اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ اس کے نیچے مچلنے لگی، پر وہ جیسے آج اتنے ماہ کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھتے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب پتہ لگا کتنا فرق پڑتا ہے مجھے تمہارے ہونے کا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اس کی بکھری حالت پر مسکرایا اور اس کی گردن میں جھک کر اپنا لمس چھوڑتا اسے پاگل بنا رہا تھا۔ یک بار پھر ہوتی دروازے پر دستک پر وہ مسکراتا اس سے الگ ہو کر اور ساتھ پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر بیڈ سے اٹھا۔ اگر اب یہ دیوار بیچ سے نہیں ہٹائی تو اس سے بھی برا حال کر دوں گا جانے شاہ۔ وہ پاس پڑی اس کے کشنز کی طرف اشارہ کرتا اس کے چہرے پر اپنی شرٹ پھینکتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بی بی جی، ناشتہ تیار ہے، آ رہی ہوں، سنا نہیں کیا؟ وہ اس کی شرٹ سے منہ اور گردن صاف کرتی غصے سے بولی اور اس کی سانسیں خود میں محسوس کرتی روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کھڑوس جانور، ہاتھی کہیں کے، بدتمیز شاہ۔ آنکھیں شرٹ سے صاف کرتی وہ فریج سے بوتل پانی کی نکال کر منہ واش کرتی باتھ روم کے دروازے پر لات رسید کر کے غرائی۔ اب اگر آئندہ تم نے دروازے پر لات ماری تو میں لاک نہیں لگاؤں گا، سوچ کر مارنا۔ شاور کے نیچے کھڑا دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتا وہ بولا۔ حجاب کی تو روح کانپ گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر آ جائے جلدی سے بیگ چادر اٹھا کر بھاگ گئی باہر۔ حیدر روم میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا پر روم ویران دیکھ کر گنگناتا تیار ہونے لگا۔ کافی زبردست ٹیسٹ تھا چھوٹے منہ کا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اسے دیکھ کر بولا اور وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تم ایک انتہائی گرے انسان ہو، بدتمیز ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ وہ اس کے بازو پر اسائنمنٹ کی فائل مارتی بھررائی آواز میں بولی۔ حیدر کہکا لگا اٹھا اور سارے رستے اس فکرے کستا رہا جب تک اس کا کالج نہیں آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑاتی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ بلیک گلاس آنکھوں پر لگائے محبت سے اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک
وہ اوجھل نہیں ہو گئی۔ آج سنڈے تھا تو وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ دونوں نے ساتھ نماز پڑھی تھی اور تقویٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ سائم بہت غور سے لفظ لفظ سن رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کا احساس گناہ سے سر جھک جاتا، کئی جگہوں پر رحمان رحیم سنتا تو خوش ہو جاتا اور تقویٰ خوشی سے دیکھتا۔ وہ روز اٹھ کر اس طرح ہی سنتا تھا، پہلے چپ کر سنتا تھا اور اب جب اس سے نماز پڑھنا شروع کی تھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جاتا تھا یا امام کے پاس بیٹھ کر سنتا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ پر جا رہا تھا۔ آج ہی اس کے تایا نے اس کے باپ کی زمین سے فصل کی فروخت پر پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ آغا جانی اس عرصے میں 3 دفعہ چکر لگا گئی تھی اور ہر دفعہ تقویٰ سے چھپ چھپ کر معافی مانگتی اور انہیں بتاتی کہ کیسے تمہارے آغا جان تم دونوں کی پل پل کی خبر رکھتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ سائم کے بدلاؤ سے جتنا خوش ہے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے اور تمہارے بہت مشکور ہیں کہ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، پر اس سب کے باوجود تم نے مزید اس کی زندگی برباد کرنے کے بجائے اسے سنوار دیا۔ تقویٰ بس یہی کہتی کہ وہ تھا ہی بہت اچھا، صرف اس پر توجہ محبت کی ضرورت تھی جیسے ایک بچے کو ہوتی ہے۔ آغا جانی خاموشی سے سنتی رہیں اور جاتے ہوئے سائم اور تقویٰ کو ڈھیروں پیار دے کر چلی گئی۔ تقویٰ اس سے کہتی تھک گئی کہ نائٹ ڈیوٹی سے آئے ہیں آرام کریں، پر وہ سنے تب نہ، اس کی یہی رٹ تھی، رات کو سوؤں گا نا، ابھی چلو انجوائے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے آ گئے تھے۔ آ جاؤ سائم کی جان، وہ بائک سٹارٹ کرتے بولا اور تقویٰ چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھی۔ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھو، کیا جائے گا تمہارا؟ وہ شرارت سے مرر میں اسے دیکھ کر بولا کہ تقویٰ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ چپ کر کے سامنے دیکھے سائیں، ورنہ چلنے سے رہی، وہ مصنوعی غصے سے بولی، حالانکہ اس کے ارادے سمجھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ سائم منہ بنا کر بائک سٹارٹ کی۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس نے بے ساختہ جھٹکے سے بائک روکی۔ تقویٰ نے ہراساں ہو کر اس کے شانوں کو تھاما، جس پر سائم کہکا لگا اٹھا اور پھر سے بائک سٹارٹ کر۔ جب تک تقویٰ اسے سمجھتی وہ مین روڈ پر آ چکا تھا کہ اب صرف شانے پر چٹکیاں کاٹ کر اسے جھٹکا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت ظالم ہو ڈاکٹر، پر اس طرح ظلم کرتے تمہیں ذرا احساس نہیں؟ میرے مریضوں کو اس تشدد کا معلوم ہوا تو تمہاری خیر نہیں، وہ کراہ کر بولا۔ تقویٰ نقاب پیچھے ہنس پڑی۔ مریض گئے بھاڑ میں، یہ میری پراپرٹی ہے اور میری مرضی، میں کس طرح تشدد کروں؟ وہ روب سے بولی۔ سائم اس کے استحقاق پر جملوں پر نثار ہو گیا۔ صدقے جاؤں سائم کی جان، دل خوش کر دیا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک تحفہ، کہنے کے ساتھ ہی اس نے پھر سے یہی حرکت دہرائی۔ میں آئندہ نہیں آؤں گی تمہاری اس بیہودہ سواری پر، وہ نیچی آواز میں غرائی۔ سائم ہنس پڑا۔ نہیں کرتا اب کچھ بھی، بالکل شریف بچہ ہوں میں اب، وہ کہتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال آیا۔ وہاں اس کے شاپنگ کرنے کا کہتے خود کچن کی بنائی لسٹ میں سے سامان اٹھا اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتا گیا۔ جب دونوں فارغ ہوئے تو واپس گھر آئے۔ ان کے پیچھے ہی ٹیکسی میں سامان آیا۔ وہ تقویٰ کو اندر بھیج کر خود سامان لیتا کچن میں رکھ کر باقی کا روم میں لایا۔ باہر سے ہی کھانا لایا تھا اور تقویٰ کے کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ تھے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، پر کب تک بیٹھا رہتا۔ وہ اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی اور بیڈ پر پڑا سائم اسٹڈی روم کے ڈور کو گھورتا چینل پر چینل سرچنگ کر رہا تھا اور بور ہو گیا۔
تقویٰ! آخر کار وہ پکار بیٹھا۔ تقویٰ اس کے صبر کو دیکھتی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ جی سائیں۔ یار میرا سر دبا دو، پھٹ رہا ہے درد سے، پھر میں سو جاؤں گا تو چلی جانا پڑنے۔ سر درد کا سن کر وہ بھی مسکراہٹ بھول کر اسٹڈی روم سے جھپٹ کر باہر آئی۔ میں نے کہا تھا کہ آرام کریں، پر آپ سنتے کہاں ہیں کسی کی؟ دوسرا تو جیسے آپ کے سامنے بے معنی ہے۔ پڑ گیا نا درد؟ اب خوش؟ وہ ہاتھ نیچا کر غصے سے بولی، بیڈ کے قریب آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر کو دبانے لگی، جس پر سائم نے مسکراتے آنکھیں کھولی۔ ہاں اب خوش؟ اس کے اپنے ساتھ گرا کر وہ اس پر جھک آیا کہ اس افادات پر تقویٰ تو بکھلا سی گئی، اور جب خود کو اپنی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سنبھالا تو سائم کو خود پر جھکا دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ کبھی میرے لیے بھی تیار ہو لیا کرو، ویسے تو تم ایسے ہی مجھ پہ بجلیاں گراتی رہتی ہو، پر میں پورا زخمی ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوش نہ رہے جب میں ان خوبصورت لبوں پر سرخ رنگ دیکھوں، ان بری بے چین کرنے والی آنکھوں میں کاجل کی قاتل لکیر دیکھوں، اس ناک میں نتھ دیکھوں، میں پورا زخمی ہو جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹاتا اس کی آنکھیں ناک کو چوم کر بولا، اور اس کی دھڑکن پر اپنے دہکتے لب رکھے وہ سمٹ گئی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ گیا۔ کرو گی میرے لیے تیاری؟ وہ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے جب کان پر آیا تو سرگوشی میں پوچھا۔ تقویٰ سر ہلا گئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، 30 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس کے لبوں پر لب رکھ کر وہ بولا، اور تقویٰ نے بے جان ہوتے آنکھیں موند لیں۔ وہ مسکراتا اس کی گال تھپ تھپا کر اس سے دور ہوا۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ کہہ کر چلا گیا۔ تقویٰ نے ڈھال سی اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ شاپنگ بیگ سے کپڑے دوسری چیزیں نکالتی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں نہ آج اتنا اتاولا ہو کر اسے شاپنگ کروا رہا تھا۔ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ گئی۔ وہ خوش بھی تھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، یعنی یہ تو وہ حقیقت جائز تھا کہ اپنے شرعی محرم کے لیے تیار ہوا جائے جس پر وہ خوش ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر انہیں برش کر رہی تھی۔ فل سلیوز گولڈن میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لبوں پر لگائی ڈیپ ریڈ لپسٹک، گھنی پلکوں پر مسکارا، آنکھوں میں کاجل، خوبصورت سی جویلری، ناک میں پہنی نتھ، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اور سائم کے سامنے جانے سے تو اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی پرشوق نظریں اسے ابھی سے خود پر محسوس ہو رہی تھیں، جن کا تصور کرتے اس کی سانسیں حلق میں اٹک جاتی۔ یا اللہ ہمت دے، روحانی سی صورت بنائے۔ وہ اللہ کو دیکھتی معصومیت سے بولی، اور واپس آئینے کے سامنے آ کر تھک تھک کرتی دھڑکنوں سے لرزتے ہاتھ وہ کمر پر لہراتے سیاہ چمکتے ریشمی بالوں کو کچھ آگے اور کچھ پیچھے کرتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ یور ٹائم از اوور سائن کی جان، وہ دلکشی سے مسکرا کر کہتا دروازہ کھولنے لگا کہ ہڑبڑاہٹ میں اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرا، اور وہ گھبرائی لرزتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر چوڑیوں کی کھنکتی فضا میں سحر پھونک دیا۔ سائم کمر پر لہراتے سیاہ بالوں کو دیکھتا دروازہ لاک کر کے مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس سے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کام کیوں رہی ہو؟ اس کے بالوں کو انگلیوں پر محسوس کرتی وہ اس کی کپکپاہٹ دیکھتا گمگیر لہجے میں گویا ہوا کہ اسی پل
تقویٰ پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سائم اس کے گرد بازو ڈال کر ہنس پڑا۔ انتہائی ڈرپوک لڑکی ہو تم، وہ مسکراتا اس کے آگے رکھے بال پیچھے کرنے لگا۔ سائم پلیز۔ اپنی گردن پر رینگتی اس کی انگلیاں اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گئیں کہ وہ پلٹ کر کھڑی ہوئی۔ اسی پل سائم نے سامنے مرر میں دیکھا اور کئی لمحے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش پر تقویٰ نے بھی پلکیں اٹھائیں اور سیدھا سامنے مرر میں اس کی بری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اسی پلکیں لرز گئیں، پر سامنے والا بے خود اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم کبھی کسی کے سامنے تیار نہیں ہوئی، ورنہ میری نظروں میں آنے سے پہلے ہی کوئی میرے چاند کو چھین لیتا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے نقوش کو دیکھتا بولا۔ میں کوئی تم چاند ہو، میرا اندھیروں کا چاند جس نے مجھے روشنی دی ہے۔ تم نہیں جانتی، پر میں دیکھتا ہوں رات رات بھر اس چاند کو جو میرے بہت قریب ہوتا ہے۔ سائم اس کی بات کاٹ کر بولا، جس پر تقویٰ نے نظریں اٹھا کر آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ اس سے انجان نہیں تھی کہ وہ کافی دیر تک جاگتا بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہتا تھا، بغیر کسی احساس کے، بغیر اس کی نیند خراب کیے اسے گھورتا رہتا تھا۔ پر وہ کیسے انجان رہتی اس کی نظروں سے، اور جب تک قریب ہو کر اس کے سینے پر سر نہ رکھتی وہ نہیں سوتا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ وہ اس کی نظروں سے بکھلائی سی اپنی ہتھیلی آگے کرتی بولی۔ سائم ہاتھ تھام کر چوم لیا اور جیب سے بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنایا، جن میں پہلے ہی ہیروں سے جڑے خاندانی کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب منہ دکھائی کے بعد بھی رسم ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر اسے خود میں بھینچا۔ کوئی ضرورت نہیں، جا کر سو جائیں۔ وہ مچل کر اس سے آزاد ہونے لگی۔ سائیں اس کے شدت بھرے احسار میں اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگیں۔ وہ مزاحمت ترک کر دی۔ لکنگ گارجیس سائیں کی جان، گمگیر بھاری لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن پر گہرا سانس بھرنے لگا۔ تقویٰ نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جھگڑا۔ یہ چیٹنگ ہے سائیں، آپ نے کہا تھا کہ تیار ہو کر دکھائیں۔ وہ ہکلا کر گویا ہوئی۔ سائم ہنس پڑا۔ تو تمہیں کس نے مشورہ دیا کہ ایک بگڑے شخص سے منہ دکھائی وصول ہو، وہ بھی اتنے قیامت پلوں میں، جب وہ پورا تمہارے شہر میں جھگڑا ہوا تھا؟ اس کی نرم و نازک گال پر اپنی شیو کو رگڑتے وہ اس کی نادانی پر ہنسا۔ تو واپس لیں اپنی منہ دکھائی، وہ غصے سے بولی، اور سائم نے کہکا لگایا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں، یہ تمہارے لیے ہی تھا، پر تم نے مانگ لیا، یہ غلط حرکت کی، اب بھگتو۔ کوئی بھی شوہر بیوی کو ایسے دیکھ کر سلام پھیر کر تو ہرگز نہیں جائے گا محترمہ۔ ہنستے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا اور خود اس پر جھکایا۔ آپ ایک انتہائی ہینڈسم ہونا جانتا ہوں یار، ہاسپٹل میں لڑکیاں گھورتی رہتی ہیں، مجھے اندازہ ہے، تم ٹائم ویسٹ مت کرو۔ شاباش، آ جاؤ۔ شرافت میں وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتا اس پر جھکنے کی کوشش کرنے لگا، پر تقویٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور سخت گھوریوں سے نوازا۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ قسم لے لو، صرف کبھی کبھی کوئی پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے تو دل میں سوچتا ہوں، یہاں میری مولانی کھڑی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر بس
اس پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنے کام میں سے کام رکھتا ہوں۔ وہ اس کی کلائیاں قید کرتا معصومیت سے بولا، اور یہ سرسری نظر کتنی سرسری ہوتی ہے سائیں؟ وہ سب کچھ بھاڑ میں بھیجتی سخت بیویوں والے روپ میں آ گئی تھی، اتنی سرسری کہ مجھے میرے سائیں پر یقین ہے۔ بے وقوف مت بنائے مجھے۔ اس کی جھوٹ بولتی آنکھوں کو دیکھتی وہ مان سے بولی کہ سائم نے ایک دم اسے دیکھا۔ ہائے، مار ڈالو گی ظالم! وہ ٹھنڈی سانس بھرتا، اس کے مان دینے پر اس کی کلائیاں بیٹ سے لگا کر اس کی لپسٹک رنگے لبوں پر پوری شدت سے جھک پڑا۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر جب اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے تو تقویٰ آنکھیں موند کر اسے شانوں سے تھام گئی۔ بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ چاند بھی پھیکا پڑ جائے تمہارے آگے۔ وہ کھڑکیاں دروازے بند کرتا اس کے پاس آیا اور لائٹ آف کرتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سائیں! کچھ دیر ان کی بکھری سانسوں میں تقویٰ کی آواز گونجی۔ سائیں نے سر اٹھا کر اسے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے وہ نم آنکھیں بند کر گئی۔ سائیں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہار کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ کبھی کبھی بیٹی کی دعا مانگتے ہیں میں خود ڈر جاتا ہوں تقویٰ۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا تو تقویٰ نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف بھائی ہمیں معاف کر دے۔ اگر انہوں نے سزا دی تو وہ اپنے خوفناک خدشات ظاہر کرتا بولا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ سائم نے بھیگی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں مر جاؤں گا۔ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل جیسے ساکت پڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے اپنے ڈوبتے دل سے بولی۔ سائم ہنس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا اس کے کچھ کہنے کے لیے پھڑ پھڑاتے لبوں پر جھک گیا۔ بچے کی ماں کا نام؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر زرش گہرا سانس بھرتی ساحل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی۔ زرش خان۔ پاس بیٹھے ہارون شاہ نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کا جملہ کاٹ کر خود بول پڑا، اور جتنی دیدہ دلیری سے اسے گھر سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ سائل کی طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ ہسپتال چلنا ہے، اتنی ہی جرأت سے اس کا نام لے کر وہ کیا بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس پر حاوی ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر زرش کو دیکھ کر انتہائی افسوس سے کہہ رہی تھی کہ کیسی ماں ہو، اتنے سے بچے کے دماغ پر اتنا سٹریس، کچھ احساس ہے؟ تم لوگوں کو کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو سکتا ہے، پر آج کل کے ماں باپ کو کیا پڑی ہے بچوں کو سمجھنے کی؟ وہ تو اپنے ہی مسئلوں کو سلجھانے سے باز نہیں آتے، بچے کہاں سنبھالیں؟ زرش خاموش سی ساحل کے بخار میں تپتے وجود کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور اب ہارون ڈاکٹر کی ہدایت سن رہا تھا۔ دانیال نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے کسی رضا زید کا پرپوزل آیا ہے۔ وہ جب گھر لوٹے تو سوئے ہوئے ساحل کو بیڈ پر لٹا کر مڑی، جب پیچھے ہارون نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ سر ہلا کر باہر جانے لگی کہ اس کی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل ہارون نے اس کی کلائی پکڑ کر روک دیا۔ تم نے کیا کہا؟ اسے کھینچ کر سامنے کرتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ دہل کر اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے اس شخص کو؟ اچانک سے بے بسی سے سوچ کر وہ اپنی کلائی مروڑتی چھڑوانے لگی، جس پر ہارون نے مزید پکڑ سخت کر لی۔
کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کیا کہا دانیال سے؟ وہ کلائی کو جھٹکا دے کر بولا۔ سرش پیچھے سوئے ساحل کو دیکھنے لگی، پھر باہر دروازے کو۔ کہنا کیا تھا؟ ہاں کر دی۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ نیچی آواز میں غرا کر کہتی۔ پانیوں سے بھری آنکھوں سے سن ہوتی کلائی کو چھڑوانے میں نڈھال ہو گئی۔ جب حویلی میں معلوم ہوا تھا کہ دانیال نے دوسری لڑکی سے شادی کر دی تو دوسرے دن ہی آغا جانی نے سفینہ بیگم کو کال کر کے رضا کے لیے سرش کا ہاتھ مانگنے آنے کی اجازت مانگی۔ سفینہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی اور اسے دانیال سے بات کی صلاح مشورہ کیا، جس پر اس نے رضا کی اچھے نیچر کو دیکھتے اپنی رضامندی دے دی اور خوش بھی ہوا سرش کے لیے کہ اللہ اسے خوشیاں دے۔ پھپھو نے جب سرش سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھی، صاف چٹا انکار کر دیا۔ یہ بات جب دانیال کے کانوں تک پہنچی تو اسے کافی دھچکا لگا۔ کہیں وہ اپنی زندگی نہ ایسے بیٹھ بیٹھ کر اسے سزا دیتی تباہ نہ کرتے۔ اسی سوچ نے ہی دانیال خان کی نیندیں چھین لی اور صبح ہوتے ہی اس نے زرش سے بات کی اور اسے سمجھایا، زندگی کا احساس دلایا، معافیاں مانگی اور پھپھو کی طرف توجہ دلائی تو وہ خاموش ہو گئی، جس کو پھپھو نے رضامندی جان کر زہرا بیگم کا ہاں کر دی۔ رضا سائیں کو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، وہ اس کا ہم عمر تھا۔ الجھن تو ہوئی اسے، پر ایک طرف ہارون شاہ کو دیکھ کر دوسری طرف اپنی ماں کی خوشی سے وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی تو اسے اچانک اس کے سر پر دھماکہ ہوگا، پر یہاں تو اس نے اسے ہی سہما دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی بولی کہ ہارون نے وہ کلائی مروڑتے اس کی پشت پر ٹکا کر اسے قریب کر لیا۔ اور جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کا اندازہ تم لگا سکتی ہو زرش خان؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم شاہ کا جنون ہو تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی؟ کیا اس کے لیے ہاں کی ہے کہ وہ ابھی لڑکا ہے یا مجھ سے جوان ہے؟ اس کی تم سے پہلے شادی ہو گئی، میری دوسری۔ اس کی تھوڑی سے پکڑا، چہرہ اپنے سامنے کرتے غصے سے پوچھنے لگا۔ زرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہت گھٹیا سوچ ہے آپ کی، چھوڑے مجھے، میں اب یہاں نہیں آؤں گی، ہمارے گھر مت آئیں، آپ بہت برے ہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی، خوفزدہ ہراساں ہوتی، دوسرا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتی اسے دور کرنے لگی۔ مما، ساحل کسمسا کر اس کے پاس بلانے لگا۔ ہارون اسے دیکھتا مسکرا کر اس کے سرخ بھیگے گال پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔ زرش کا مانو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ ہم دونوں کا گزارا نہیں تمہارے بنا، ایسا کوئی تشدد مت کرو ظالم لڑکی۔ میں نے اس دل سے نہیں کہا کہ تم پر آئے، یا میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا تمہیں اپنی حقیقی ماں تسلیم کرے۔ ہم بس تمہیں دیکھ کر خود ہی اپنا آپ ہار گئے ہیں۔ میں تو تمہیں وقت دینا چاہتا تھا کہ تم مجھے دل سے تسلیم کرو، اپنے پاسٹ کو بھول کر ہارون شاہ کو دل کی دنیا میں آباد کرو۔ پر جب تم میرے پیچھے منصوبے بنا رہی ہو تو میں کیوں بیوقوف بننا دکھتا رہا؟ اس کے کلائی کو آگے کرتے اس پر لب رکھتے وہ بولا، اور وہ اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مما، آپ چلی گئیں؟ وہ بت بنی کھڑی تھی کہ ساحل روتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں یہی ہوں ساحل۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتی اس کے پاس بیٹھی، اسے خود سے لپٹا لیا۔ مما، آپ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ اس کا چھوٹا سا وجود لرز رہا تھا، وہ اس میں چھپنے کی کوشش کرتا بولا۔ بیٹا، میں چھوڑ کر نہیں گئی،
مما نے بلا لیا تھا۔ اس کی پیٹھ سہلاتی اس کے گال چومنے لگی۔ تو پھر آنٹی کو کہیں وہ ہمارے پاس آ جائے، آپ یہیں رہیں، وہ بھی یہیں رہیں، ڈیڈ بھی، دادو بھی، پھر ہماری بھی فیملی بن جائے گی۔ ہاں میں کہوں گی، آپ آرام کریں۔ وہ اس کا سر تکیے پر ڈال کر بولی کہ ساحل گھبرا کر جیسے وہ بھاگ جائے گی اس کے سونے سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زرش بے بس سی تکیے پر سر گرا کر چھت کو گھورنے لگی۔ سوئی سوئی چبھن پر اسے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ اسی ہی لمحے دروازہ نوک کر کے ہارون دوائی لے کر روم میں داخل ہوا اور زرش کو ساحل کے ساتھ اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور لب خود بخود پھیل گئے۔ وہ سٹپٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر ساحل نے سر اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جہاں وہ گھبرائی تھی وہیں ہارون نظریں پھیر گیا۔ آپ انہیں سنبھالیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ روکھے لہجے میں گویا۔ نو مما، ساحل نے سن کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے قید کر لیا۔ دانیال گاؤں کے لیے نکل چکا ہے، ہسپتال کے کچھ کام سے۔ میں نے اس سے بات کی ہے کہ میں شام کو تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ ابھی اپنے مستقبل کے بیٹے کا خیال رکھو۔ ساحل کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں دانیال کو سب بتا دوں گی، وہ غصے سے دھمکی دیتی بولی۔ ہارون ہنس پڑا اور مونچھوں کو بل دیتے اسے دیکھا۔ میں کل آ رہا ہوں تمہارے لیے اپنی ماں اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس کی گال کو چھوتے وہ پچکارتے جیسے بچے کو خوشخبری سنانے لگا ہو، اور اس کی پھیلی آنکھیں محبت سے دیکھتے اس کے اوپر کمفرٹ درست کر دروازہ لاک کرتے وہاں سے نکل گیا۔ عجیب زبردستی ہے، وہ روتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ گئی جب ساحل نے اس کے گال پر لب رکھے۔ مما، رات کو میرا سر درد کر رہا تھا، آپ نہیں تھی نا؟ پھر ڈیڈ نے کہا کہ وہ آپ کو جلد ہی لے آئیں گے، اور ساری رات میرے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، اور جب بخار نہیں اترا تو وہ مجھے ہسپتال لے گئے، پھر صبح آپ کے ساتھ بھی لے کر گئے۔ اور اس نے بتانے لگا اور زرش خاموش سی سنتی رہی۔ میں نے کہا آپ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، تو ڈیڈ نے کہا کہ آپ بہت پیار کرتی ہیں، صرف ڈرتی ہیں۔ کیوں مما، ڈرتی ہیں آپ؟ نہیں بیٹا، میں نہیں ڈرتی، آپ کے ڈیڈ کا دماغ کھسک گیا ہے اپنی جگہ سے۔ وہ اپنے گال کو رگڑتی غصہ دبا کر بولی کہ ساحل کھلکھلا اٹھا۔ یہ حل کر دیں، وہ ایک میتھ کا کوسچن اس کی طرف کرتی بولی۔ حیدر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر کاپی کو۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کاپی رکھ کر وہ پھر سے موبائل میں دوست کو رپلائی کرتے مسکرانے لگا۔ میں آپ کو یہ دوں گی، وہ پاس رکھی ٹافی اٹھا کر دکھاتی مسکرا کر بولی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں بچوں کی ٹافی دیکھ کر آنکھیں گھمائیں۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، اس نے جیسے جتایا۔ ہاں تو بڑے بھی کھاتے ہیں، بلکہ ہماری کالج میں تو بڑی بڑی لڑکیاں لے کر کھاتی ہیں۔ میں پھر بھی نہیں کھاتا، اگر کچھ اور ٹیسٹ کرواؤ تو چلے گا، ورنہ اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اہم گفتگو چل رہی ہے، وہ اس کے سرخ چھوٹے سے لبوں کی طرف دیکھتے بولا اور پھر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی پریشان نظریں کاپی پر ٹکی تھی اور خود پینسل بالوں میں گھماتی اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ ہاتھی، کچھ تو ہیلپ کرواؤ، قسم سے بہت مشکل ہے۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر نائٹ سوٹ میں ملبوس لیٹنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ حیدر بیک گراؤنڈ میں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور حجاب کاپی پر جھکی ہوئی تھی۔ بیچ سے کشنز تو اس کی دھمکی نے ہی اڑا دیے تھے۔ وہ اب موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور سفید گھیرے دار شلوار شارٹ شرٹ میں کاپی پر جھکی حجاب کو دیکھنے لگا۔
تم نائٹی کیوں نہیں پہنتی؟ اس کے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی سرخ سفید انگلیوں کو کھینچتے بولا کہ وہ کراہ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے کھڑوس ہاتھی، تنگ مت کرو مجھے، پینسل کی نوک اس کے بازو میں چبھوتی بولی۔ ہیلپ چاہیے؟ چھوٹی سے نکلتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے حجاب نے سر جھٹک کر اسے گھورا۔ کرتے تو نہیں باتیں مت بناؤ، دوسری لڑکیوں کو بڑے بڑے شوہر ملتے ہیں تو انہیں اسٹڈی میں ہیلپ کرتے ہیں، ایک میرا ہی خڑوس ہاتھی ہے جسے ٹافی دے رہی، پھر بھی وہ بڑ پڑا کر رہ گئی۔ ہاں تو ان شوہروں کو بھی تو بڑے منہ والی بیویاں ملتی ہوں گی، چونچ والی چیونٹی نہیں۔ وہ انگلی اس کے لبوں پر پھیرتا کہکا لگا اٹھا۔ میں آپ کا خون پی جاؤں گی ہاتھی۔ وہ چیخی، اس پر جھپٹی کہ پر وقت اس کے ہاتھ پکڑ لیے ورنہ وہ ضرور آج سینے میں پینسل گاڑ دیتی۔ چڑتی کیوں ہو یار، مجھے تو پسند ہے نا تمہاری چونچ، دل بڑا کرو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسے کسی بچے کی طرح گود میں لیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ سو جاؤ میری چیونٹی، کہکے پر کہکا لگاتا اسے تھپ تھپانے لگا۔ دوسری طرف حجاب کا فل موڈ تھا اسے ختم کرنے کا۔ مما بھرا احساس آ رہا ہے یار۔ اس کے بلند بانگ کہہ کے اسے رونے پر مجبور کر گئے۔ ممتا بھرا احساس آ رہا ہے یار۔ اس کے بلند و بانگ کہہ کے اسے رونے پر مجبور کر گئے۔ کچھ نہ سوچتے اس نے جھپٹ کر اس کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ اس کی تیز دانتوں کی چبھن پر اس کا کہکا حلق میں ہی دب گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا جو سارا غصہ اپنے دانتوں سے نکال رہی تھی۔ اف اف چیونٹی، مجھے درد حد سے سوا ہوا تو اس کی کراہ نکلی۔ اس کی پکڑ کمزور دیکھ کر وہ جھٹکے سے دور ہوتی کہکا لگا گئی۔ مزہ آیا؟ گردن پر دانتوں کے نشان دیکھتے وہ کھلکھلائی۔ حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرے سے گردن دیکھی۔ مزہ تو بہت آیا، پر سامنے کیوں کاٹا ہے؟ آفس میں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ بھی شرارت سے دیکھتا گویا ہوا اور شرٹ کے کالر سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجاب اس کے مزہ آنے پر دانت کچکچاتی گھورنے لگی جب حیدر کی گردن سے دانتوں کے نشان سے ہلکی سی خون کی بوند نکلی جس پر اس نے بے دردی سے انگوٹھا پھیرا۔ وہ سہم کر سسک کر اٹھی۔ اب تو بڑا ترس آ رہا ہے، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ خوشی سے اسے جلانے کے لیے کہکا لگا اٹھی ورنہ اندر سے خود کو لعنتیں دے رہی تھی ایسی حرکت پر۔ بچے ایسی حرکت کرتے رہتے ہیں، مائنڈ مت کیا کرو۔ وہ ویسے مجھے لگتا ہے جھٹکے سے ساری ممتا اڑ گئی تمہاری۔ ہنستے ہوئے اس نے اس کی ناک پکڑ کر کھینچی اور اپنی کاپی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب ممتا نہیں، کچھ الگ سی فیلنگ آ رہی ہے بیبی۔ بازو سے پکڑ کر اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ حجاب نے گھبرائے اس اچانک افادات پر اسے کندھوں سے جکڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بکھلائی سی اس کے کندھے چھوڑ کر اپنی گردن ہاتھوں میں چھپا گئی۔ انتقام بیبی، شاہ کا انتقام، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے پھولے رخسار پر اپنے دانت رکھ لیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی خوف سے، ورنہ وہ تو صرف اسے ڈرا رہا تھا، کوئی اس کی طرح بے دردی نہیں دکھا رہا تھا۔ ممتا تو دیکھ لی، اب انتقام کی آگ بھی دیکھ لو۔ وہ اس کی سخت مزاحمت پر اس کے گردن پر دانت رکھتا بولا۔ سوری آئندہ نہیں کروں گی پکا۔ وہ اس کے کندھے پر مکے برساتی التجا کرنے لگی۔ پہلے کہو تم چیونٹی ہو۔ ہاں میں چیونٹی ہوں، اب چھوڑو۔ وہ اس کا دہتا لمس محسوس کرتی اکھڑی سانسوں کے درمیان گویا ہوئی۔ یہ بھی کہو تم شاہ کی چھوٹے منہ والی چیونٹی ہو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا۔ میں چھوٹے منہ والی چیونٹی ہوں حیدر شاہ کی، وہ ہکلاتی بولی۔
تبھی حیدر نے سر اٹھا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ بہت خوبصورت ہو تم چیونٹی، اس کی بند لرزتی پلکیں دیکھ کر انگوٹھے سے اس کی گال سہلائی۔ پلیز، وہ اس کی گرم دہکتی سانسیں چہرے پر محسوس کرتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہاری پلیز کی تیسی، جھڑک کر کہتے اس کی کمر کو جکڑتے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اگر ایسی اسٹوڈنٹ ملے تو فری میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں بیبی۔ اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتے کہکا لگاتے بولا۔ ٹھرکی ہاتھی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے ساتھ پڑھنے کی۔ وہ غصے سے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹ دی، اپنی بک کاپیز اٹھا کر وہاں سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گئی۔ حیدر کہکا لگاتے اسے دیکھنے لگا جس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ بھی اترا کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ چلو ایک ٹافی ہی دے دو، پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بک اور کاپیز اٹھا کر خود بھی بیڈ پر آیا اور شرافت سے اسے سمجھانے لگا۔ اے سی کی کولنگ میں بھی اس کا وجود پسینے سے نم تھا، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھیں، ٹانگیں بے جان ہوتی سن ہو گئی تھیں۔ وہ کافی کوشش کرنے لگی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینے کی، پر ناکام ٹھہری۔ اسے لگا اس کی موت قریب آ گئی ہے، اب وہ نہیں بچے گی، بس ختم ہو جائے گی، اور اگلے ہی لمحے موت کا فرشتہ اس پر نازل ہو جائے گا اور اس کی روح کو جسم سے جدا کر کے لے جائے گا۔ پھر اس کا حساب کتاب ہوگا اور ایک بار پھر اس کی شرمیلی یتیم ہو جائے گی۔ نہیں! وہ چیخ پڑی اور سانسوں کے پھولنے پر اس کی بھیگی غصے بھری آنکھیں کھول کر پاس پڑے وجود کو دیکھنے لگی جس نے کچھ سیکنڈ میں ہی اس کے فرش سے عرش تک پہنچا دیا تھا۔ ہاتھی! خود پر پڑے اس کے بھاری بازو جس نے اس کی سانسیں روک دی تھی، ٹانگوں پر پڑی اس ہاتھی کی ٹانگ نے اس کی ٹانگیں سن کر دی تھی۔ وہ اسے کوئی تکیہ سمجھ کر ٹانگ اور بازو اوپر رکھے خراٹے مارتا سو رہا تھا اور وہ غصے سے بے حال ہوتی چیخ رہی تھی، پر دوسری طرف کسے اثر پڑنے والا تھا؟ اے اللہ کے بندے، انسان بن، ایک تو ساری ساری رات مجھے اپنے خراٹوں سے سونے نہیں دیتے، اور دوسرا جو پھر بھی آنکھ لگے تو اپنے من بھر کے بازو ٹانگ رکھ کر جان لینے کے در پر آ جاتے ہو۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آج مجھے جواب دو۔ وہ گلا پھاڑ کر چلاتی ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ حیدر نے اس افتاد پر گھبرا کر سرخ آنکھیں کھولی اور سامنے پڑی چیونٹی کے سرخ تل ملاتے چہرے کو دیکھا۔ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ اس نے سخت گھوری ڈالی اور جب بھیگی آنکھوں سے اس کے جاگ جانے پر اللہ کا شکریہ کرتی اسے اپنے اوپر سے اس ہاتھی کے بازو اور ٹانگ کی طرف خون خوار بنی اشارہ کرنے لگی، اور حجاب بھیگی آنکھوں سے اس کے جاگ جانے پر اللہ کا شکریہ کرتی اسے اپنے اوپر سے اس ہاتھی کے بازو اور ٹانگوں کی طرف خونخوار بنی اشارہ کرنے لگی۔ حیدر نے اسے نظریں ہٹا کر اپنے بازو کو دیکھا اور پھر ٹانگ کو۔ اب منہ کیا تک رہے ہو؟ مارنے کا ارادہ ہے؟ ہٹاؤ اسے۔ وہ دوسری بات، اپنے حلق سے آتی آواز کو دبا کر رکھو ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ وہ اپنی موت کو اتنی قریب سے دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی، جس کا غصہ اب خود حیدر پر نکال رہی تھی، بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دے دیں۔ حیدر نے گھورتے ہوئے اسے اپنا بازو اور ٹانگ ہٹائی جس پر حجاب نے سکون کا سانس بھری۔ ایک گہرا سانس بھر کر ٹانگوں کو حرکت دی۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آیا، ورنہ میں سمجھی بس۔ دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے وہ اس مسکرا کر دیکھتی کروٹ بدل گئی۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں تو اب تک اس پہیلی کو سلجھا نہیں سکا ہوں۔
اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھتے کہا، کیونکہ تمہارے پاس دماغ نہیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہاتھی کا دماغ اس کے گھٹنوں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، تمہیں دیکھ کر حقیقت ہی لگ رہی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولی اور تکیے میں گھسا گئی۔ حیدر اپنی نیند کے خراب ہونے پر غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کتنی پرسکون نیند تھی کہ ساری کی ساری نیند کا ستیہ ناش مار دیا چیونٹی نے۔ بچپن میں وہ یہ سوچتا تھا کہ ایک چیونٹی اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے مار سکتی ہے، پر اب اپنے سامنے پڑی چیونٹی کو دیکھ کر اسے معلوم پڑا تھا کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی اب اتنے بڑے ہاتھی کے دماغ پر اٹیک کرے گی تو یہی حال ہوگا جیسے اس کا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود کو جھڑک گیا۔ کیا میں ہاتھی ہوں؟ استغفر اللہ۔ سو رہے ہو تو اپنا جنریٹر بند کر کے سونا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے خرخر نے۔ وہ سونے کے لیے کروٹ لیتا آنکھیں موندنے لگا جب وہ غصے سے بولی۔ حیدر نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا، پھر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ یہ جنریٹر خود بخود چالو ہو جاتا ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، وہ سلگ کر بولتے۔ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھ کر رہا تھا۔ اس کے کرنے پر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر میں ڈالا اور کھینچ کر اپنے بازو پر اس کا سر رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے احسان میں خود کو پا کر ہراساں ہو گئی۔ چپ کر احسان فراموش، 2 گھنٹے میرا دماغ چاٹا ہے اور اب صرف میرے سونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی، نہ میرا معصوم وزن۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھتے، اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کی پشت اپنے سینے میں بھینچتے، اس کی گردن میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے سونے دے حیدر، میں خود کب سوئی ہوں؟ آپ سے زیادہ تو میرا دماغ کھسکا ہے کوسچن میں۔ وہ مچلتی خود کو اس کے احسار سے نکالنے لگی جس پر حیدر نے اسے بے بس کر دیا۔ جانے حیدر، اگر جنریٹر بند چاہیے تو ایسے ہی سو جاؤ، ورنہ خرخر بھی سنو گی اور میرے بازو کا من بھر وزن بھی برداشت کرو گی۔ اب سوچ لو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کرتے وہ سرگوشی میں بولا، اور وہ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ آنکھیں میچ کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ہتھیار ڈالتے دیکھ حیدر نے مسکراتے اس کے کان پر لب رکھے۔ گڈ بیبی، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نقاب پوش چیونٹی میری بیوی بنے گی تو اس دن فری میں تمہیں ونڈو والی سیٹ دے دیتا، بلکہ پھولوں کے ہار بھی پہناتا۔ سرسر صاحب کو کہ انسان کے پتر بن کر چیونٹی ہی کیوں پیدا کی۔ اب جب وہ چیونٹی اس کے قید میں آ گئی تھی اور وہ ہتھیار ڈالے پڑی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا وہ خاموش رہتا؟ اور وہ اس لیے کہ میری موم کو معلوم تھا ان کا داماد ایک ٹھرکی ہاتھی ہونے والا ہے، تو انہوں نے تبدیلی کی وجہ سے مجھے یعنی کہ شریف بچی کو بھیج دیا۔ وہ چیونٹی کہتے کہتے ہڑبڑا کر بات بدلتی، زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش رہ گئی۔ ابھی تم اعتراف کرنے والی تھی، تبدیلی کی وجہ سے ساسو ماں نے چیونٹی کو جنم دیا۔ وہ کہکا لگا اٹھا اور حجاب منہ بسور کر بغیر کسی جواب کے آنکھیں موند گئی۔ حیدر اس کے کوئی رسپانس نہ دینے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو وہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میری نیند برباد کر کے اب خود مزے سے سو رہی ہے چیونٹی کہیں گی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حامد صاحب کی ڈیتھ کے بعد 1 ماہ بعد ہی کالج میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے تھے، اور اس کی چیخ چلاہٹ کو اگنور کرتے حیدر نے اسے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے کر دیا، جس کے ایگزام کو بھی 4 ماہ رہ گئے تھے، اور وہ چاہتا تھا اس کی تعلیم مکمل ہو تو اپنی زندگی کی شروعات کرے تاکہ بعد میں اسے کوئی شکوہ نہ ہو۔ جتنی تیاری لڑکیاں نہیں کرتی شادی میں جاتے ہوئے، اتنی ہی آپ کرتے آفس جاتے ہوئے، پتہ نہیں کس کو امپریس کرنے کے چکر میں ہے۔
وہ اسے بلیک 3 پیس سوٹ میں سر سے پاؤں تک دیکھتی جل کر بولی۔ بریف کیس اٹھاتے حیدر نے مسکراہٹ دبائی۔ بس ہے ایک حسینہ جس کے زلفوں کے اسیر ہو گئے ہم، وہ پاس سے گزرتا آنکھ دبا کر بولا۔ یہی ٹھرکیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے بھاگتی، اس کے قدموں کی رفتار سے رفتار ملانے کی کوشش میں بیگ کندھے میں لٹکا کر غصے سے بولی۔ حیدر مسکرا کر سر جھٹکتا پورچ سے گاڑی نکال کر اس کے سامنے کھڑے کی اور ریموٹ سے ڈور اوپن کیا۔ آ جاؤ ٹھرکی کی چیونٹی۔ اس کے نقاب کو گھورتی سیاہ آنکھوں کو دیکھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے سیکرٹری کی جگہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی؟ وہ سرسری سا دیکھتی لاپرواہ انداز میں پوچھنے لگی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کرے میری بلا سے۔ اور حیدر سامنے روڈ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو سوال پوچھ کر بالکل انجان بن گئی تھی۔ جیسے جواب دو یا نہ دو، مجھے کون سا فرق پڑے گا، عموماً تو لڑکیاں ہوتی ہیں اور آپ نے لڑکا رکھا ہے، رائٹ؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں ہی خوشی سے چہک کر بولی۔ اب کیا ساری تبدیلیاں میں ہی انجام دوں؟ جب عموماً لڑکیاں سیکرٹری کی پوسٹ پر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے میری سیکرٹری بھی تو لڑکی ہوگی۔ عجیب بچپنا سوال ہے۔ میری سیکرٹری بھی تو لڑکی ہوگی، عجیب بچگانہ سوال ہے، وہ آنکھیں گھما کر کہتا۔ ڈرائیونگ کرنے لگا، پر دوسری طرف تو وہ آگ پر لپٹ چکی تھی۔ اس کے شوہر کے ساتھ سیکرٹری شپ کی ہوتی ہے اس کے غیر موجودگی میں؟ کیا بکواس حقیقت تھی؟ حیدر اس کے سرخ نیلے پیلے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ مجھے جاب چاہیے، وہ بھی سیکرٹری والی۔ کالج کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی اس نے حیدر کے سر پر دھماکہ کیا۔ مذاق اچھا تھا، پہلے جا کر اچھا سا ٹیسٹ دے کر رات کو مجھے چیک کرواؤ۔ وہ مسکرا کر نقاب کے پیچھے اس کے گال تھپ تھپا کر بولا۔ میں ٹیسٹ دے دوں گی، پیپرز دوں گی، آن لائن کلاسز اٹینڈ کروں گی، پر مجھے جاب چاہیے، وہ بھی تمہاری سیکرٹری کی جگہ پر۔ اور اب اگر ارے شرے کی تو یہ مت بھولیں، اس بزنس میں برابر کی پارٹنر ہوں، آدھا میرا بزنس ہے اور میں اپنے بزنس پر خود نظر رکھنا چاہتی ہوں، قریب سے، مجھے کسی پر یقین نہیں۔ وہ کہتی بغیر اس کی گھوریوں پر دھیان دیے گاڑی سے اتر گئی۔ میں بھی بھینگا بھکاری نہیں، اللہ کا دیا سب ہے، اگر بھکارن کی جگہ لے لینا، پر میری سیکرٹری کہیں نہیں جائے گی۔ تب کر کہتا آنکھوں پر بلیک گلاس چڑھا کر گاڑی ریورس کرتا وہاں سے نکل گیا، اور حجاب ہکا بکا سی اس کی گرے آنکھوں پر بلیک گلاس لگائے آتش فشاں ہو کر جانے پر جل گئی۔ اللہ نے آنکھوں میں نور دیا ہے، پھر یہ کالا گلاس چڑھا کر ضرور اس چڑیل کو ہی بیوقوف بنا رہا ہوگا، ہم دھردیاں بٹور رہا ہوگا، ہاتھی کہیں کا۔ چھوڑنے والی میں بھی نہیں، تمہیں چھٹی ہونے دو، آ کر بات کرتی ہوں تم سے۔ خطرناک ارادے باندھ کر وہ گیٹ سے اندر چلی گئی۔ انہیں ذرا بھی دانیال کا تقویٰ کو اس خوشی بھرے موقع پر نہ بلانے کا مؤثر سرپرائز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سفینہ کہ اللہ نے میرے بچوں کے نصیب میں اتنی اچھی لڑکیاں لکھی ہیں۔ آغا جانی پاس ثانیہ بیگم کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی سرش کا ماتھا چومتی بولی۔ سرش خاموش سی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کل گھر چھوڑتے وقت بھی ہارون شاہ اس پر باور کروانا نہیں بھولا تھا، وہ صرف اس کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کا خواب نہ دیکھے۔ اور اب اسے کچھ ہی دیر میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنائی جانے والی تھی۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دانیال کو آغا جان اور وجدان صاحب کو محو گفتگو پایا۔ عائشہ سامنے ہی اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔
آغا جانی ثانیہ بیگم اس خوبصورت سی گلابی گڑیا سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی اور اسے امید سے دیکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ تقویٰ صائم کا قصہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں چھیڑا، کیونکہ جانتی تھیں تقویٰ کے پاس سے پھپھو انجان تھی، اور اس ساری فیملی کے اکٹھے ہونے پر ان دونوں کی کمی شدت سے سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ پر ایک طرف دانیال تو دوسری طرف آغا جان۔ آغا جان کی پوری نظر تھی اپنے پوتے پر کہ کس طرح نوکری کے لیے دھکے کھا کر ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، اور اپنے باپ کی زمین جو وجدان صاحب نے زیر نگران تھی، اس کے پیسے ملتے ہی اپنی تعلیم جاری کی، بلکہ اسے مکمل کرتے اب ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ اور اس دوران اس کی بیوی نے اس کی ہمت ہی نہیں بلکہ اس کا بازو بن کر اس کا پورا ساتھ دیا، اس کی ٹانگوں میں طاقت ڈالی کہ آگے بڑھنے کی، اس کے ہاتھ سن کیے حرام کو چھوڑنے کے لیے، اس کے پاؤں میں توانائی دی کسی غریب کی مدد کو آگے بڑھنے کے لیے۔ کبھی تو انہیں اپنا پوتا اتنا پیارا لگتا کہ دل کرتا کھینچ کر دل سے لگا دے اور اس کا ماتھا چوم لے، تو کبھی اس گناہ سامنے آتا تو دل کرتا کڑوا ہو جاتا اور سنگ دل بن جاتا۔ رسم شروع کریں، ثانیہ بیگم آغا جانی کو دیکھتی بولی۔ جہاں دانیال نے نظریں پھیری تھیں وہیں زرش کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ماتھا بھیگتا محسوس ہوا۔ وہ کانپ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، ایک میچور لڑکی ہو کر بھی وہ کانپ رہی تھی۔ ہارون شاہ کے ٹوٹے خوابوں کی وجہ سے یا ساحل کی سسکیوں کی وجہ سے وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ دانیال نے اپنی گھڑی پر نظریں ڈالی۔ ہارون نے اس سے کہا تھا وہ آج اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر آنے والا ہے، اور دانیال خود اس خوبصورت پلوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ اس نے سب پر نظر ڈال کر راہداری کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں؟ آغا جانی نے خوش ہوتے زرش کے صدقے لے کر پیچھے کھڑی ملازمہ کو پیسے تھمائے۔ ہاتھ آگے کرو بیٹا۔ آغا جانی خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی ململ کے کیس سے نکال کر اس کی طرف کرتی بولی، اور وہ ڈر کر اپنی انگلیاں بھیج گئی۔ آنکھوں سے بے آب پانی برسنے لگا۔ وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کھول کر آغا جانی کی طرف کیا کہ زرش بے آواز روتی، لب بھیج کر آنکھیں میچ لیں۔ 1 منٹ۔ اچانک فضا میں ہوتی بیل پر دانیال نے انگوٹھی کو انگلی کے پاس سے ہی روک لیا۔ زر، ساحل اور آنٹی کو بھی اس خوشی کے موقع پر شریک ہونے کا حق ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا بول کر اٹھا۔ جہاں آغا جانی ثانیہ بیگم نے انجان ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا، وہیں زرش کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس کی دھڑکنیں ساکت پڑ گئیں۔ مما! اس کی سسکی کانوں میں گونجی تو وہ بت بن گئی، مٹی کا بت، جسے اس میں کوئی سانس نہ ہو، نہ ہی روح ہو۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری گمگیر آواز زرش کانوں میں دھک دھک کی طرح گونجنے لگی۔ وہ سب سے ملتا آغا جانی، ثانیہ بیگم، سفینہ پھپھو کو سلام کرتا بالکل زر کے سامنے صوفے پر دانیال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زرش کے جو کان ساحل کی میٹھی آواز کے لیے ترس رہے تھے، اب بالکل ماحول میں سکوت چھایا دیکھ متلاشی نظروں سے لاؤنج میں گھمائی۔ وہاں پہلے سے موجود صرف ایک ہی وجود کا اضافہ ہوا تھا، جو اب کرتے شلوار قمیض میں کندھے پر شال ڈالے، سیاہ گھنی مونچھوں کو بل دے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے آغا جان دانیال اور وجدان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ زرش کی شوق نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اس نے اس کی طرف ذرا سا دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کے اتنے نرم تاثرات سرخ آنکھیں دیکھ کر سر کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا کہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سفینہ پھپھو اس کی گھبراہٹ والی کیفیت سمجھتی مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بھائی
آپ نے کہا تھا آنٹی اور ساحل آ رہے ہیں۔ عائشہ دوپٹہ درست کرتی اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ جی، پر پھپھو اور دانیال نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہارون نے سر ہلایا۔ کہا تو تھا اور آنا بھی چاہتی تھی، پر ساحل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ مسکراتا بولا، سامنے بیٹھے وجود کے دل و جان کو انگاروں کی زرد کر دے بے چین بے قرار کر گیا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں تیز بخار تو نہیں؟ آپ نے دوائی دی اسے؟ کھانا ابھی نہیں کھایا؟ کچھ دیر بعد کھلائیے گا ورنہ وامٹنگ ہونے لگے گی اسے، اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یاد سے کریے گا۔ آپ ایسا کریں، آنٹی کو کال لگائیں، میں خود بات کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، ضرور رات کو بغیر بلینکٹ کے پڑا ہوگا، تبھی تو بخار آ گیا ہوگا۔ وہ تڑپتی ممتا کے ساتھ پوچھنے لگی، کسی کا بھی خیال کیے بغیر لاتعداد سوال کرتی، سب کو ہکا بکا کر گئی۔ اس کے بے چین پہلو پر پہلو بدلتے دیکھ کر وہ زہرا بیگم اور ثانیہ بیگم کے فق چہرے دیکھتی جھڑکنے لگی۔ پر دوسری طرف ہوش کسے تھا؟ اس کی نظروں کے سامنے تو صرف اس کا تڑپتا بھالو تھا، جس کے بخار میں سرخ چہرہ روتا اس کے سینے سے لپٹا بار بار مما کہہ کر پکار رہا تھا۔ کال کریں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ خاموش خود کو تکتے ہارون شاہ کو گھورتی وہ جھڑک کر بولی۔ اس وقت سارے ماحول سے لاپرواہ تھی، کچھ دیر کا ڈر خوف بھلائے اسے گھور رہی تھی۔ زرش! دانیال کے اشارہ دینے پر عائشہ اسے ہوش میں لانے لگی۔ عاشق دیکھو تو صحیح کیسے خاموش بیٹھا ہے، کیا سن نہیں رہا ہے آپ؟ وہ سرخ چہرے سے غصہ ہوئی، جس پر دانیال اپنے جبڑے بھیج کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ آپ گاڑی نکالیں، مجھے پتا ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر ایک پل کو ہارون کی آنکھوں میں تبسم کھلا، دوسرے ہی پل وہاں سکوت چھا گیا۔ وہ ایک بھی نظر اس قیامت سراپے پر ڈالے بغیر نظریں پھیر گئے۔ آغا جان اور وجدان صاحب بھی نظریں پھیرے بیٹھے تھے، صرف پھپھو اور دانیال کی ہی آگ برستی نظریں اس پر تھیں۔ ہارون نے جب اپنی ماں سے زرش کے گھر چلنے کا کہا تو وہ سن کر خوش ہو گئی اور پھر اس کے صدقے لینے لگی، پر زرش کی مرضی کا پوچھا تو ہارون کو افسوس سے نفی میں ہلانا پڑا کہ کئی گھنٹے سائرہ بیگم بول ہی نہ پائیں، اور پھر اسے سمجھایا کہ پہلے زبردستی کا انجام دیکھ چکے ہو ہارون، اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی کہ وہ بچی ساری عمر تمہیں زبردستی کے تانے دیتی پھرے یا تم سے نفرت جتائے۔ اگر اس کی رضا نہیں میں وہ کسی اور کو اپنا جیون ساتھی چاہتی ہے تو بیٹا اس کی زندگی ہے، اسے پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اتنے برے وقت میں جہاں ہر کوئی ہم سے کنارہ کشی کر گیا، وہیں اس نیک اللہ کی بندی نے تمہاری مرتی سسکتی ماں کو چلنے کے قابل بنایا، بلکہ تمہارے دن بر دن ہڈیوں کو وجود بنتے زندگی سے تنگ تاریخی کا وجود بنتے بیٹے کو پھر سے جینا سکھایا۔ کیا وہ اس زبردستی کی مستحق تھی؟ تمہیں تو سب کچھ لٹا کر بھی اس کا احسان نہ چکا سکو، اور تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ سائرہ بیگم کے سمجھانے پر اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تو ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتا سو نہ سکا۔ پاس پڑا اس کا بیٹا سسکتا رہا زرش کی آغوش کے لیے۔ وہ اپنی کیفیت تڑپ سے نڈال ہوتا اپنے بیٹے کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی آنکھ ایسے ہی چھت کو گھورتے گھورتے رات سرک کر اجالے میں بدل گئی۔ صبح سائرہ بیگم اس کے ساتھ چلنا چاہتی تھی، پر ساحل کی طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکی اور اسے اپنی دعاؤں اور احسانوں کا شکریہ کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ ہارون بھی اپنے کیے کی معافی چاہتا تھا، اس لیے خود بھی آ گیا۔ خاموش ہو کر بیٹھو، وہ ٹھیک ہے۔ پھپھو نے اسے کھینچ کر بٹھایا کہ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی انہیں دیکھنے لگی۔ جہاں ساحل کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، وہیں ماحول کا احساس کرتی وہ سرخ چہرے سے بیٹھے
دانیال کو دیکھ کر تھوک نکلتی سر جھکا گئی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہ آرام کر رہا ہے۔ نرم لہجے میں اسے تسلی دے کر وہ دانیال کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکراتی زہرا بیگم اور ثانیہ بیگم کو سمجھانے لگی، اس کی نادان تڑپ کا، کہ وہ معصوم بیمار بچے کے لیے ہے جو روز رات کو یہیں سونے آتا ہے اور آج کل بخار میں ہے، اس لیے۔ اور وہ دونوں مسکراتی مطمئن ہو گئیں، پر اس کی بھیگی آنکھوں میں کوئی کہاں دیکھ رہا تھا جس کا دل کر رہا تھا ابھی ہارون شاہ کے کالر سے پکڑ کر چیخے چلائے۔ پر کیوں وہ نہیں جانتی تھی، صرف اتنا جانتی تھی، ساحل بخار میں پھنک رہا ہے، اس کا بیٹا، اس کا معصوم دل کا ٹکڑا۔ اب رسم شروع کریں۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے آغا جانی کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ زرش نے ہارون کو گھورتے بے دردی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ درد سے اس کے بدن میں کرنٹ پھیل گیا، پر وہ بغیر آنسو بہائے بت بنی، نظریں انگلی میں پہلے چمکتے ہیرے پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں چلتا ہوں، اب کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی انگلی میں پہنے ہیرے سے نظریں ہٹا کر وہ بولتا مسکراتے دانیال سے ملا، جو اسے کھانا کھا کر جانے پر اصرار کر رہا تھا۔ پر اب ہارون کو لگ رہا تھا ایک پل بھی اسے اس دشمن جان کی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس خوش دیکھنا چاہتا تھا جسے خوشیاں اس نے دی تھیں اسے۔ مل کر خوشی ہوئی تم سے، کبھی فرصت سے ملاقات کریں گے، آغا جان اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا اور سر ہلا کر زرش کے پاس آیا۔ خوش رہیں۔ شاپنگ بیگ اس کے پاس رکھتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، بغیر اس کی کھنک کرتی چوڑیوں کی طرف دیکھے۔ دانیال مسکراتا اسے چھوڑ کر لوٹا تو زرش آہستہ سے اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھال کر پاس رکھے بیگ اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اور اب جب رسم کے بعد سب لڑکیوں سے یہی توقع رکھتے تھے کہ کسی نے اس کے چہرے کی طرف توجہ نہیں دی اور زر روم میں آ کر دروازہ لاک کرتی، منہ کے بل بیڈ پر گر پر گھٹی آواز میں رونے لگی۔ باہر خوشی سے چہکتی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ ان سب دردوں کے لیے، ان سب آزمائشوں کے لیے میں کیوں؟ وہ زندگی میں پہلی بار زبان پر شکوے لے کر آئی تھی۔ وہ شکوہ ہوش سنبھالتے اپنے باپ کے نہ ہونے پر بھی نہیں آیا، جو شکوہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر نہیں آیا۔ کبھی شکوہ اس کے لبوں پر نہیں آیا، جہاں تک کہ بچپن سے جس کے نام سے بیٹھی تھی، اس کے اچانک کسی اور کے ہو جانے پر بھی نہیں، اپنی محبت کو کسی دوسری کی جھولی میں ڈالتے نہیں، آج ایک چھوٹے سے کسی اور کی کوکھ کے بچے کے چھن جانے سے لبوں پر آ گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر تڑپنے لگی تھی، سسک رہی تھی، اس کی حالت کا اندازہ لگاتے۔ جب اسے معلوم ہوگا اس کی ممتا، اس کی آپی کسی اور دوسرے کی ہونے جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، کیا وہ جی سکے گا یا برداشت کر لے گا؟ کیسے برداشت کرے گا وہ چھوٹا سا بھالو جس سے تو اپنے کامتے ہاتھوں سے ٹھیک سے کھایا نہیں جاتا؟ وہ کیا خود کو بکھرنے سے بچائے گا؟ اس کا معصوم سا ساحل جو صبح نہا کر سردی سے اس میں چھپ جاتا تھا، اس کے دوپٹے میں گھس کر بیٹھ جاتا تھا، اس سے شدید رازوں والی اپنے دوستوں کی باتیں شیئر کرتا تھا، اس کے کان میں پھسر پھسر کر کے سناتا، بغیر وہ اس کے رہ سکے گی؟ کیا وہ رہ پائے گا؟ ہچکیاں بھرتے اس نے اپنا سر دائیں طرف کیا تو وہاں رکھے بیگ کو دیکھ کر آنکھیں مسلنے لگی۔ چھوٹے دھوکے باز انسان، جنون، مائع فٹ۔ غصے سے وہ اٹھ بیٹھی اور جھن جھپٹ کر بیگ کھولنے لگی۔ سنہری کلر کے بڑے سے ڈبے کو نکال کر وہ حیرت سے دیکھنے لگی، جس میں ہر کلر کی کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں۔ ان پر شوق سی نظریں ڈالتی وہ پھر بیگ سے نکالتی ماتھا پٹی کو گھورنے لگی۔
جو ان کی پٹھان عورتیں شادی کے بعد ماتھے پر سجاتی تھیں۔ ایک سیاہ کاجل کی ڈبی تھی اور ساتھ ہی چٹ ملی سائرہ بیگم کی طرف سے ایک سونے کا سیٹ۔ آپ جو ہمارے لیے کیا، اس کا احسان تو ہم نہیں چکا سکتے۔ ہاں، اپنے کیے کی معافی مانگ رہا۔ اگر آپ میرے انداز سے خوفزدہ ہوئی ہیں تو ایک اور احسان کرتے، مجھے معاف کرتے۔ انشاءاللہ اب کبھی نہ ہارون شاہ آپ کی خوشیوں کے رستے میں آئے گا، نہ ساحل شاہ۔ اس کی آپ فکر نہ کیجیے گا، میں نے آیا کا بندوبست کر لیا ہے۔ کل یا پرسوں وہ آ جائے گی، اور اماں آپ کی مہربانیوں سے چل پھر سکتی ہیں تو کھانا ضرور پکا کر کھلا سکیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ اس کے آگے اس نے لکھا نہیں، یا اس نے کچھ جان بوجھ کر کرنا لکھا۔ وہ بت پرنی اسے گھورتی رہی۔ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے جلدی سے چھپا دی، اور چوڑیاں، کاجل، ماتھا پٹی بھی الماری میں کپڑوں میں دبا کر رکھ دی۔ تو اب آپ اس کے لیے آیا رکھیں گے، مطلب مجھے نہ آنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ سوچ کر ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور باہر پھپھو بار بار اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پر انہیں کیا پتا تھا اندر بیٹھے وجود پر کیا بیت رہی۔ عائشہ دانیال کو زمین کو گھورتا دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تو وہ مسکرا کر اس کے گرد بازو ڈال گیا۔ کچھ چاہیے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پوچھنے لگا، جس پر وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی نفی کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ پیار کرنے کا موڈ ہے خانم کا؟ اس نے شرارت سے اس کے بال سنوارتے پوچھا۔ عائشہ صرف اسے ہنسانے کے لیے شرما کر سر ہلا گئی، جس پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ آپ کا خادم حاضر ہے خانم۔ ہنستے وہ اسے بھی کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ تقویٰ کو معاف کر دینا خان، اس کا تو قصور بھی نہیں۔ جس کا گناہ ہے آپ اسے سزا نہیں دے رہے، جو بے قصور ہے اسے تڑپا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے خان؟ ہر رات کا دہرایا سوال آج پھر وہ اس کے کانوں میں اڈیلنے لگی، جس پر دانیال نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم باز مت آنا، گھور کر کہتا غصے سے روم میں نکل گیا۔ وہ بے بسی سے اس کی چوڑی پشت کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔